جسٹ نو پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے مریم نواز شریف کے اس جلسے کی جو انہوں نے شیخ پورہ میں منعقد کیا۔ شیخ پورہ میں مریم نواز شریف جاوید لطیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئی تھیں۔ جاوید لطیف آج کل قید ہیں، جیل میں ہیں۔ کس وجہ سے جیل میں ہیں؟ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مریم نواز شریف کو اگر کچھ ہوا تو میں پاکستان زندہ باد نہیں کہوں گا، حالات مشرقی پاکستان جیسے ہو جائیں گے، پاکستان ٹوٹ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ درج ہوا، 14 دن کا ریمانڈ دیا گیا اور اس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کیس کی مزید سماعت بھی ہوگی۔ مریم نواز شریف شیخ پورہ میں جا کے اظہار یکجہتی اس بندے کے ساتھ کر رہی ہیں جس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے۔ مریم نواز شریف کی طرف سے وہاں پہ عمران خان پر سخت تنقید کی گئی، فوج کے خلاف بھی انہوں نے بہت باتیں کی۔ مریم نواز شریف کی طرف سے وہاں پہ یہ کہا گیا کہ میں بتاتی ہوں غدار کون ہے۔ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف اور فوج کی طرف بار بار ہو رہا تھا۔ فوج کو وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے جج شوکت عزیز صدیقی کا نام لیا اور پھر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان بہترین ججوں کو داغدار کرنے والے وہ لوگ غدار ہیں۔ انہوں نے وہ بھی باتیں کی کہ کس طرح سے فیض آباد میں دھرنا ہوا، اس کی سپورٹ کی گئی اور ان کو سپورٹ کرنے والے وہ غدار ہیں۔ مریم نواز شریف کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے تو یہی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن فوج کے خلاف بھی انہوں نے جو کچھ کہا وہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں۔ اب مزید زیادہ جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کچھ کہا۔ یہ سارا کچھ کیوں کہا؟ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کو کون باہر بھجوا رہا تھا۔ وہ طاقتور حلقے جنہوں نے یہ بندوبست کر دیا کہ شہباز شریف کو ایک روز میں وہ عدالت جائیں اور دوسرے دن ان کو پروانہ راہداری مل جائے۔ ٹکٹیں انہوں نے پہلے بک کروائی ہوئی تھی، فلائٹ ان کی تیار تھی۔ یہ طاقتور حلقے میاں شہباز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوا کر جو بھی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکومت ان مقاصد کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ انہوں نے شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دیا۔ تو یہ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ پیر کے دن یعنی آج کے دن تھوڑی دیر کے بعد پھر عدالت میں سماعت ہو رہی ہے شہباز شریف کی اس کیس کی جس میں انہوں نے پاکستان سے باہر جانا تھا، لیکن حکومت نے ان کا نام ایک بار پھر ECL میں ڈال دیا ہوا ہے اور جس لسٹ سے عدالت کی طرف سے ان کا نام نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا، اس لسٹ سے نام تو نکل گیا لیکن اداروں کے پاس بر وقت یہ ساری کارروائی نہ پہنچ سکی۔ اس وجہ سے میاں شہباز شریف کا باہر جانا رک گیا اور آج یہ پوری امید تھی، بلکہ یقین کے ساتھ شہباز شریف اور ان کے حامی اسی جج کے پاس جا رہے ہیں جو پہلے سے شہباز شریف کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ شہباز شریف آئیں اور ہم ان کو ویلکم کہتے ہوئے ان کو ایئرپورٹ پر نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت دے دیں بلکہ ان کو کوشش ان کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو جا کے چھوڑ کے آ جائیں۔ شہبازی جج ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے حکومت کے خلاف FIA کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا رہی ہے۔ طریقہ کار تو جو قانونی حلقے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے قانونی طریقہ کار کے مطابق آج نوٹس دیا جائے گا، لیکن ہمارے جج وہ جب انصاف کرنے پر تل جائیں فوری طور پر انصاف کرتے ہیں، اور شہباز شریف اور نواز شریف اور شریف خاندان کے لیے انصاف کے دروازے ہمیشہ کھلے ملتے ہیں، دن ہو، رات ہو، چھٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو، انصاف پر ہمارے جج اس خاندان کے لیے تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے چند گھنٹے میں وہ سماعت ہونے والی ہے شہباز شریف کے حوالے سے کہ اس حوالے سے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ تو مریم نواز شریف وہاں پہ گئی ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا؟ 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو طاقتور حلقے باہر بھجوانا چاہتے ہیں۔ یہی کچھ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ وہ جا کے ملیں گے اور ان سے کوئی اپروول لیں گے، آ کے وہ پھر اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے۔ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کو طاقتور حلقے کون سے ہیں؟ فوج کا کوئی ایک حصہ ہے یا فوج ہے جو میاں شہباز شریف کو باہر بھجوانا چاہتی ہے، لیکن مریم نواز شریف ایسا نہیں چاہتی۔ ان کی طرف سے
اچانک اعلان کیا گیا کہ وہ جاوید لطیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں جا رہی ہیں، شیخ پورہ جا رہی ہیں۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے اداروں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، حرز سرائی کی، وہ کچھ کہہ دیا، غدار تک فوج کو قرار دیتی رہیں وہاں پہ۔ ہم مریم نواز شریف کی، وہ مریم نواز شریف نے وہاں پہ جو دھواں دار تقریر کی ہے، جو اداروں کے خلاف انہوں نے زہر افشانی کی ہے، اس کا لنک ہم اپنے اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ خود سن لیجئے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ جا کے کیا کہہ رہی ہیں۔ تو مریم نواز شریف کا یہ کیا تھا، مریم نواز شریف کا یہ شہباز شریف کی اس پلاننگ کے اوپر جو وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، کچھ طاقتور حلقے انہیں پاکستان سے باہر بھجوانا چاہتے ہیں، اس پلاننگ کے اوپر مریم نواز شریف نے ایک ڈرون حملہ کر دیا ہے۔ اس کو آپ خودکش حملہ نہیں کہہ سکتے۔ خودکش حملہ وہ ہوتا ہے جس میں بندہ خود بھی مارا جاتا ہے، لیکن ڈرون حملہ وہ ہوتا ہے کہ ڈرون حملے کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈرون حملے میں حملہ کرنے والا دور بیٹھا ہوتا ہے۔ مریم نواز شریف کی طرف سے دور بیٹھ کر یہ حملہ کیا گیا ہے، اداروں کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر وہ ادارے جو میاں شہباز شریف کو باہر بھجوانا چاہتے تھے وہ بڑے الرٹ ہو گئے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف شریف خاندان کیا کر رہا ہے، مریم نواز شریف کیا کر رہی ہیں۔ مریم نواز شریف نے وہاں پہ فوج کے خلاف بات کر کے گویا شہباز شریف کی وہ پلاننگ تہس نہس کر دی ہے۔ تو دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو جج صاحب شہباز شریف کو باہر بھجوانا چاہتے ہیں وہ قانونی راستہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کو قانونی راستہ بنا لیتے ہیں۔ وہ جج صاحب ایک خودکش بمبار کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ خودکش بمبار وہ قانون کا اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی شہباز شریف کے ساتھ، شہباز شریف تو باہر نہ جائیں یا چلے بھی جائیں لیکن جج صاحب یہ اپنی نوکری سے جاتے رہیں یا کہیں اور جاتے رہیں، یہ خودکش بمبارمنٹ ان کی طرف سے ہو، یہ اسی کو خودکش حملہ کہا جا سکتا ہے۔ جج صاحب جو آج کارروائی متوقع طور پر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ضمیر پر کوئی خلش آ جائے اور وہ قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں، کیونکہ پہلے وہ فیصلے اپنے ضمیر کے مطابق کرتے ہیں اور ان کا ضمیر اس کو لوری آ جاتی ہے جب بڑے بڑے لوگ ان پر بہت کچھ نشاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ان کو نظر آتا ہے کس کے جج کو نواز شریف کی طرف سے پاکستان کا صدر بنایا گیا، گورنر بنایا گیا، سینیٹر بنایا گیا اور بڑے بڑے عہدے دیے گئے۔ تو مریم نواز شریف کی طرف سے جس طرح سے جاوید لطیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ شیخ پورہ کے یہ صرف جاوید لطیف کو غدار نہیں کہا گیا، یہ شیخ پورہ کے عوام کو غدار کہا گیا ہے۔ اگر پاکستان کے آئین کی بات کرنا غداری ہے، اگر پاکستان کے قانون کی بات کرنا غداری ہے تو ہم سب غدار ہیں، 22 کروڑ عوام غدار ہیں، پاکستان پورا غدار ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر کہ ایک بندے کو بچانے کے لیے، ایک بندے کی حمایت کرنے کے لیے آپ پورے پاکستان کو، 22 کروڑ عوام کو غدار ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ غدار کون ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، آپ کے کردار سے پتہ ہے، آپ کی باتوں سے پتہ ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پتہ ہے کہ غدار کون ہے۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ وہاں جاوید لطیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف کے صاحب کو، مریم نواز کو اگر بہت زیادہ جاوید لطیف کے ساتھ اظہار یکجہتی کا شوق ہے تو وہی الفاظ یہ بھی دہرا دیں۔ جاوید لطیف نے کہا تھا کہ مریم نواز شریف کو اگر کچھ ہوا تو ہم پاکستان زندہ باد یعنی پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پاکستان کو مشرقی پاکستان بنا دیں گے، حالات پاکستان توڑنے کی طرف جائیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ تھوڑی سی جرت کریں، وہی الفاظ دہرا دیں جو جاوید لطیف نے کہے تھے، تو پھر مان لیا جائے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ شیرنی ہیں، شیروں کی ماں ہیں، شیروں کی بہن ہیں، شیروں کی سرپرست ہیں۔ اس جلسہ عام میں ایک یہ نعرہ بھی لگا کہ پاکستان کا سب سے بڑا غدار ثاقب نثار۔ توف ہے ایسی سوچ کے اوپر، یہ کون لوگ ہیں ایسے نعرے لگوانے والے، کون لوگ ہیں میاں ثاقب نثار کو غدار قرار دینے والے؟ انہوں نے جو فیصلہ کیا قانون کے مطابق فیصلہ کیا، بلکہ میاں نواز شریف کو نااہلی کی سزا دینے والے بینچ کا ثاقب نثار صاحب حصہ نہیں تھے۔ بہرحال تکلیف ان کو یہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات بنے اور پھر وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ثاقب نثار نے اگر ان سے انتقام لینا ہوتا
تو ثاقب نثار صاحب وہی بات کرتے جو آپ مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو کچھ کسی نے بگاڑنا ہے، ہمارا جو کچھ کسی نے کرنا ہے کر لو، ہم غدار ہیں، سارا پاکستان غدار ہے، 22 کروڑ عوام غدار ہیں۔ اگر میاں ثاقب نثار نے ان کے خلاف انتقام لینا ہوتا تو میاں نواز شریف کے بارے میں، میاں نواز شریف کے خلاف بہت سے ایسے معاملات تھے جن میں میاں نواز شریف کو غدار پاکستان قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن میاں ثاقب نثار نے وہی فیصلے کیے جو قانون کے مطابق تھے۔ انہوں نے انتقامی کارروائی نہیں کی، لیکن لعنت ایسی سوچ کے اوپر کہ اپنے خلاف فیصلے آنے پر ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں، وکلاء کو گالیاں دے رہے ہیں، جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔